حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے تھے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح شب نبوت سے بھی نوازا تھا اور اسی طرح وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں و انس، شیاطین، چرند پرند اور ہر نوع کے اقسام کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت کی مدت 750 برس لکھی ہے اور بہت سارے معجزات عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے، ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں ہوتا تھا۔ جن و شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں بھی انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم کو ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ یہ سورہ صاد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء و مفسرین نے آیت کی مختلف تفصیل و وضاحتیں کی ہیں۔ ایک آراء کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کی وجہ سے آپ کو تخت پر اللہ تعالیٰ نے شیطان مسلط کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر زیتون پر حملہ کر دیا تھا کہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے مطابق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر فتح یاب ہوئے اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو کہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور اس کی یاد میں بہت غمگین رہنے لگی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، لہذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے محل کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو کہ 40 دنوں تک رہا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برخا کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اس عمل کی خبر دی۔ آپ بہت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر بت توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال دیا اور شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وسعت سے آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن حساکر اور امام ہاشمی کی روایات کے مطابق انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم خدا ہوا تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر آقا انعامدار حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھا تھا۔ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکومت کی علامت تھی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اسی انگوٹھی کے ذریعے آپ دور حکومت بہت اچھی طریقے سے چلاتے۔ اسے اپنے سے کبھی خود سے الگ نہیں کرتے۔ اس سے آپ علیہ السلام کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے، سوائے اسی وقت جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے، تبھی اسی انگوٹھی کو اتارتے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز آمنہ کے سپرد کر دیتے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو آمنہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں آمنہ کے پاس آیا اور انگوٹھی ان سے لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار شیطان کے قبضے میں آ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، لہذا آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کی یہاں نوکری کر لی اور آپ روز اسی کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ لاتے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 دنوں تک چلتا رہا۔
ٹھیک اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی، اور وہاں شیطان سحر جو محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت لے کر حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اعداد و اطوار سے یہ ڈھانپ لیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ لہذا محل میں موجود علماء نے تجویز کیا کہ اس کے سامنے توریت پڑھا جائے گا، اگرچہ یہ شیطان ہوگا تو سن نہ پائے گا۔ لہذا ایک دن جب وہ تخت پر بیٹھا تو سارے علماء نے گھیر لیا اور توریت کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام الہی سن کر بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ سلیمان علیہ السلام کو نہ مل سکے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب ساحل پر مچھلی پکڑنے گئے تو جال میں وہ مچھلی بھی آ گئی، اور ماہی گیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہی مچھلی دے دی۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو آپ کو وہ انگوٹھی ملی، اور آپ نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ پھر کیا تھا، سارے جن و انس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جن و انس آپ کی اطاعت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بجا لائے اور پھر سے حکومت سلیمانی شروع کر دی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔